67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी जो आयात आपने सुनी है ये बनी इसराइल की तारीख का एक वाक़या इनमें बयान हुआ है कि बनी इसराइल की तारीख में जब हज़रत मूसा उनके अंदर मौजूद थे तो एक हादसा हुआ कि एक शख्स कत्ल हुआ और पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। और चूँकि कबीले थे मुख्तलिफ तो एक दूसरे पे लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो ख़तरा था कि कहीं खाना जंगी न शुरू हो जाए, कोई समझे कि फ़लाँ कबीले ने हमारा आदमी कत्ल किया है और वो उनके लोग कत्ल करें। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि कातिल को मुजसाना तौर पर अयां किया जाए, बताया जाए कि कातिल कौन है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने चाहा कि गाय को ज़बह की जाए और गाय के गोश्त को मकतूल के जिस्म से टकराया जाए और वो जिंदा होकर बताएगा कि मेरा कातिल कौन है। तो इस तरह कातिल का पता चल जाएगा। और दूसरा एक इम्तिहान इसके जरिए बनी इसराइल का लिया गया कि वो हज़रत मूसा का हुक्म मानते हैं या नहीं, कि वो हज़रत मूसा हुक्म दे कि गाय ज़बह करो तो आया वो करते हैं गाय ज़बह हज़रत मूसा के हुक्म से। तो फिर इस हुक्म को पूरा करने में जिस तरह की चालें उन्हें चली और जिस तरह की हीलाबाजियां की तो इससे पता चलता है कि उनकी ज़हनियत क्या थी। तो ये बात भी अल्लाह ताला ने याद दिलाई है पूरी बनी इसराइल की तारीख में कि देखो तुम्हारे असलाफ किस तरह की हरकतें करते रहे हैं। तो यहाँ ये आयात है जो अभी आपने सुनी है, तो अभी आप इनका तर्जुमा सुने और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, कोई गाय लेकर ज़बह कर दो।
قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ کیا تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جواب دیا کہ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، گائے دبا کریں. تو اللہ کا نبی مذاق کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی جاہلانہ باتیں کروں کہ میں مذاق کروں کہ اللہ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو اور میں مذاق کے طور پہ کہوں، یہ کیسے ہو؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ یہ گائے کس طرح کی ہو. اب سیدھی سی بات ہے، کہا گیا کہ گائے ذبح کرے تو کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیں کہ میں نہیں بتائیں گائے کس طرح کی ہو. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. موسیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ یہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، اس کے درمیان کی عمر کی ہو، بس جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزرو. بتا دیا گیا کہ نہ بوڑھی نہ بچیا، درمیانی عمر کی گائے ذبح کر دو. پھر مزید تفصیلات. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. موسیٰ نے انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو. موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور رنگ اتنا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے. اب رنگ کا مطالبہ تو نہیں تھا کہ کون سا رنگ ہے، جب پوچھتے جا رہے ہیں کہ گائے کس طرح کی ہو تو تفصیل بتائی جا رہی ہے. اب اس میں بھی وہ خاموش نہیں ہوئے، رنگ بھی بتا دیا، عمر بھی بتا دیا، کہ پھر ریلے بات میں قال لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ مہتدون. انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ گائے کیا ہو. بے شک گائیں ہمارے لیے مشتبہ ہو گئی ہیں، بہت ساری گائیں ہیں، کون سی گائیں ذبح کریں مشتبہ ہو گئی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم رائے راست پہ آ جائے، پتہ چل جائے گا کون سی گائے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق ذبحوها وما كانوا يفعلون. موسیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، نہ زمین جوتتی ہو اور نہ پانی کھینچتی ہو، صحیح سالم ہو، اس میں کوئی دوسرا رنگ نہ ہو، یعنی زرد ہو، کوئی اور رنگ اس میں نہ ہو. انہوں نے کہا کہ اب آپ واضح بات لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ کو ذبح کرتے نظر نہیں آتے تھے. تو یہ بتایا کہ ان کی تعریف یہ ہے کہ ہیلا بازیاں، اور یہی چیز ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روکا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم بہت زیادہ تفصیلات میں جاؤ گے تو اللہ تفصیلات تو بیان کرتا جائے گا، تو پھر تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. اب انہوں نے اپنے لیے خود مشکل پیدا کی، حالانکہ بتا دیا حکم کیا تھا کہ ایک گائے، کوئی بھی گائے کسی بھی رنگ کی ہو، کسی بھی عمر کی ہو، جوتی جاتی ہو نہ جوتی، عام کوئی بھی گائے ذبح کر دیں. لیکن انہوں نے اپنے لیے خود مشکل بنائی. تو اسی طرح آدمی جب اس طرح کی زیادہ تفصیلات پوچھتا ہے تو پھر خود اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. لیکن یہ اس وقت کہ جب قرآن نازل ہو رہا، تو اب تو شریعت مکمل ہو چکی ہے. اب کسی کے سوال کرنے سے کوئی چیز شریعت نہیں بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو جب جو پوچھو گے تو اللہ تفصیل بتائے گا، تو پھر مشکل ہوگی. تو قرآن نازل ہو گیا، مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. تو اب سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو چاہے وہ پوچھتا جائے. علماء کا کام ہے بتاتے جائیں، تفصیلات موجود ہیں شریعت میں، جو احکام ہیں وہ موجود ہیں. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور تم ایک دوسرے پہ اس کا الزام لگا رہے تھے، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو نکالنے والا ہے. اب یہ چیز ہے جس کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا. تو ہم نے کہا کہ اس میت کے مقتول کے جسم کے ساتھ گائے کے ایک حصے کو مارو. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ تمہیں اپنی آیات نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام کرو. تو گائے کے گوشت کا ایک حصہ جسم کے مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتا دیا کہ اس کا
قاتل کون ہے. تو چونکہ اللہ کے رسول موجود تھے تو یہ ایک معجزہ تھا، تو معجزانہ طور پہ مقتول نے زندہ ہو کر بتا دیا. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. بے شک پتھروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں بہتی ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لرز کر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں. بنی اسرائیل کو کہا کہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہارے دل پتھر دل ہو گے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. یعنی انسانی دل اگر سخت ہوتا ہے تو پھر وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، لوہے سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور نرم ہو تو اس سے زیادہ نرم کوئی چیز نہیں ہے. تو پتھر دل قوم تھی یہ شروع سے. پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم ان سے امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، یعنی مان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا بھی رہا ہے جو اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تعریف کرتے رہے. یعنی اللہ کے کلام کو سنا، اس کو سمجھا، اور پھر جانتے بوجھتے اس میں تعریف کی. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں جبریل کے بارے میں بتایا. اور جب یہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے ہاں ان باتوں کے ذریعے یہ تمہارے خلاف حجت پیش کریں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہودی مسلمانوں کو بتاتے تھے کہ ہاں ہمارے ہاں بھی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نشانیاں ہیں، یہ باتیں ہیں. تو پھر یہ آپس میں جب ملتے تو ایک دوسرے کو ڈانٹتے کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں جا کے بتاتے ہو. کل وہ یہی باتیں تمہارے خلاف اللہ کے ہاں پیش کریں گے حجت کے طور پہ کہ ہاں انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے آخری رسول نے آنا ہے اور یہ نشانیاں ہیں، تو اس کے باوجود ایمان نہیں لائے. کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو دلانیاں کہتے ہیں؟ اور ان میں سے امی ہیں، یعنی جاہل جنہیں شریعت کا کوئی پتہ نہیں، وہ کتاب کو کچھ نہیں جانتے سوائے آرزوؤں کے، اور یہ صرف اور صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں. عام عوام کہ جن کو کتاب کا کوئی علم نہیں، ان کے لیے کتاب کیا ہے جی، ہم بخشے ہوئے ہیں، ہمارے لیے جنت ہے، کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا، ہم اللہ کے چہتے ہیں، پیارے ہیں، اور اس طرح کی آرزویں ہیں ان کی. باقی کوئی انہیں کتاب کا علم نہیں، شریعت کا علم نہیں. اس کے بعد جو ان کے علماء سازشیں کر رہے تھے اس کے بارے میں آگے بتایا. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیں، یعنی دنیا. ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور تباہی ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو یہ کماتے ہیں. یعنی عام عوام کا بتایا ان کا حال کیا ہے کہ ان کے لیے تو سارا کچھ کیا ہے آرزویں، اور جو علماء ہیں ان کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اور کیوں یہ حرکت کرتے ہیں؟ تاکہ دنیا حاصل کریں، تھوڑی قیمت دنیا، اس لیے کہ دنیا ساری بھی کوئی لے لے تو وہ تھوڑی ہے اس جرم کے مقابلے میں جو اس شریعت کو اپنی خود لے کر اللہ کی طرف منسوخ کریں. اس لیے فرمایا کہ وہ تھوڑی قیمت لیتے ہیں، اور اس کی سزا انہیں ملنی ہے. دو جرم ہیں، ایک یہ کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کیوں حرکت کر رہے ہیں، کمائی کریں دنیا میں. تو دو سزائیں انہیں ملیں گی، لکھنے کی بھی اور جو کچھ دنیا اس کے مقابلے میں لے رہے ہیں اس کی وجہ سے. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأن تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اور یہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے. ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کی طرف منسوب کر کے وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. کیوں تمہیں آگ نہیں چھوئے گی؟ بلکہ جس نے برائی کمائی اور پھر وہ برائی ہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن گئی تو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہودیوں کا عقیدہ تھا اور آج بھی ہے کہ کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا. اب سوال یہ تھا کہ بڑے بڑے مجرم بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو وہ کہتے تھے بس وہ زیادہ سے زیادہ کچھ بڑا گناہ گار ہوا تو چند دنوں کے لیے شاید اسے جہنم میں بھیج دیا جائے، ورنہ یہودیوں کے لیے تو جنت بک ہو چکی ہے. تو یہ ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے جانے دیا. یہ کہتے ہیں کہ آگ انہیں قطعاً نہیں چھوئے گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی یہودی جہنم میں جائے سوائے گنتی کے. سوائے گنتی کے نہیں کہ ہر ایک کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ کوئی مجرم ہوا تو وہ بھی چند دنوں کے لیے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتائیں کوئی اللہ نے عہد کیا ہوا ہے تو اس سے یہودی جہنم میں نہیں جائیں. تو اگر عہد کیا ہے اللہ نے تو پھر تو اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. تو پھر بتا دیا کہ اللہ کے یہاں میرٹ کیا ہے. یہ نہیں کہ یہودی جہنم میں نہیں جائے گا یا عیسائی یا مسلمان. جو برائی کرے گا اور برائی ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، برائی کی اور برائیاں ہی کرتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور جو نیک عمل کریں، ایمان لا کے نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. تو اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کون ہے، اس نے اپنا نام کس جماعت میں لکھوایا ہوا ہے، کن کے اندر شمار ہوتا ہے. اللہ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اعمال کیا ہے. تو بدقسمتی سے آج ہمارے مسلمان بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ بس یہ آپ نام لکھوا لیں مسلمانوں میں اور پھر جو چاہیں کرتے رہیں، آپ کو آگ نہیں چھوئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کون سے اعمال ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے اور کون سے ہیں جو جنت میں لے جائیں گے. دیکھ لیں قرآن جگہ جگہ بتاتا جا رہا ہے، ہر جگہ. اور جہاں بھی آپ دیکھیں بتایا جاتا ہے نا جہنم میں جائیں گے تو ساتھ ہی بتا دیا جاتا ہے کہ جنت میں کون جائیں گے. یہاں بھی جب جہنم میں جانے والوں کا ذکر آیا تو ساتھ میں بتا دیا کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. پھر اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیے بنی اسرائیل سے اور پھرتے رہے وہ ان سے، اور یہی عہد آج اس امت سے بھی لیا گیا ہے اور ہر نبی کی امت سے یہی عہد لیا گیا ہے. دین کے وہی اصول ہیں جو آج ہیں، یہی بنی اسرائیل کے لیے تھے، یہی تمام انبیاء کے لیے تھے پہلے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، یعقوب کی اولاد سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. لا الہ الا اللہ. تمام انبیاء کی یہی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اور والدین اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، بہترین سلوک کر کے. احسان کا مطلب یہ اردو والا احسان نہیں ہے. اردو میں ہم احسان اور معنی میں کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا تو احسان کیا.
احسان کا عربی میں جو احسان ہے اس کا مطلب یہ کہ بہترین عمل، جس طرح کہ حدیث جبرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل انسانی شکل میں آئے اور سوال کیا، ایمان کے بارے میں پوچھا، آپ نے ایمان بتایا، پھر اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ نے اسلام کے ارکان بتائے، تو پھر حضرت جبرائیل نے احسان کے بارے میں پوچھا، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تشریح مزید کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں، ہر کام میں احسان کو فرض کیا ہے، اور اس میں آپ نے وضاحت کی کہ کس طرح ہر کام میں احسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے قصاص میں تو بہترین طریقے سے اسے تکلیف نہ پہنچے، اور جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس میں احسان کیا ہے کہ چھری تمہاری تیز ہونی چاہیے، جانور کو تکلیف نہ ہو، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اسے پہلے ہی پتہ چلے کہ میری بھی باری آنے والی ہے۔ تو تمام معاملات میں احسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ تو احسان کا مطلب بہترین عمل، خواہ وہ دنیا کا عمل ہو، عبادت ہو، بہترین طریقہ۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، جو سب سے بہتر سلوک ہے، اور لوگوں کو بہترین بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہی آج بھی حکم ہے مسلمانوں کا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ، دین کے ارکان یہی ہیں۔ پھر تم پھر گئے، بس تھوڑے سے تم میں سے تھے جنہوں نے اس پہ عمل کیا، اور تم اعراض کرنے والے ہو، آج بھی تم منہ موڑنے والے ہو اسی طرح۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا پوری قوم سے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی ایک دوسرے سے جنگ نہیں کرو گے، اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، ایک دوسرے سے جنگ کر کے انہیں گھروں سے نہیں نکالو گے۔ پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر تم ہی یہ لوگ ہو کہ آپ اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، اور ان میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کرتے ہوئے جتھا بندی کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو پھر ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام ہے۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو شخص یہ حرکت کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا صرف یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی ایسے لوگ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ نے عہد لیا کہ ایک دوسرے سے لڑو گے نہیں، آپس میں خون ریزی کرو گے، تو لیکن اس کے بعد فرمایا کہ تم یہ حرکتیں کرتے رہے، ایک دوسرے سے لڑتے رہے، بلکہ دشمن سے مل کر اپنے لوگوں کے خلاف جیسے بدیاں کرتے رہے، اور جب وہی تمہارے اپنے دینی بھائی قیدی بن کر آتے تمہارے سامنے، دشمنوں نے قید کر لیتا، تو پھر کہتے جی اب کیونکہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اب ان کا فدیہ دے کر ہم انہیں چھڑائیں گے۔ کیوں فدیہ دیں گے؟ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے لوگوں کو فدیہ دے کے چھڑائیں جب قیدی بن جائیں۔ فرمایا قیدی بن جائیں تو فدیہ دے کے چھڑانا، یہ حکم تمہیں یاد ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ اللہ نے ان سے جنگ کرنے سے منع کیا تھا کہ آپس میں جنگیں نہ کرو۔ تو فرمایا کہ کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کا انکار کر رہے، تو جو لوگ یہ حرکتیں کریں تو ان کے لیے فرمایا دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب کو گویا کہ مذاق بنا لیا جائے کہ جس چیز پہ چاہا عمل کر لیا اور جس کو چاہا چھوڑ دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں، ہمیں مسلمانوں کو کیوں بتائی جا رہی ہے؟ ایک مسلمان قوم کی تاریخ بتائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ لو یہ وہ قوم ہے جس سے اللہ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی، اور یہ انبیاء کی اولاد ہے۔ بنی اسرائیل کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے اوپر جائیں تو اوپر نبی ہوں گے، اوپر کی آباء و اجداد میں ہر ایک کے شجرہ جا کے ملے گا کس سے؟ اللہ کے کسی نہ کسی نبی سے۔ یہ انبیاء کی اولادیں ہیں ساری، یہ عام لوگ نہیں ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور کوئی یہ اولاد ہیں اللہ کے نبیوں کی۔
لیکن جب یہ حرکتیں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ کی کتاب کو اس طرح کھلونا بنایا، مذاق بنایا، تو پھر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا، ہمیشہ کے لیے لعنت کر دی، مغضوب علیہم بنا دیا، اور پھر ان کی یہ حرکتیں مسلمانوں کو بتائیں کہ دیکھ لو تم بھی اگر اسی راستے پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ کا قانون پھر یہی ہے، وہ اللہ کا کوڑا پھر وہ برسے گا تم پہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ آیت نمبر 86 برائڈی کی پچھلے دوسرے ترجمے میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پہ۔ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، بینات، واضح نشانیاں یعنی معجزات، اور ہم نے روح پاک یعنی جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد کی۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی تعلیمات لے کر آیا جو تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھیں تو تم نے تکبر کیا، تو کسی رسول کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم قتل کرتے رہے۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، جو بھی رسول آیا ایسی تعلیمات لے کر، ایسے احکام جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھے، تو تم نے جھٹلایا بھی رسولوں کو اور قتل بھی کرتے رہے۔ یعنی یہ وہ قوم ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کو قتل کرتے رہے رسول مانتے ہوئے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی جو مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہے پھر لڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے، یعنی مسلمان قوم ہے، تو جو بھی اللہ کے رسول آتے یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں ہر وقت اللہ کا کوئی نبی موجود ہوتا تھا اور معروف تھا کہ اللہ کے نبی ہے، پوری قوم کو پتا ہوتا تھا، اور وہ نبی اپنی وفات سے پہلے بتا کر جاتے تھے کہ اب اللہ کا نبی کون ہے، میری جگہ کون ہے، یہ منصب اب کس کو ملا ہے۔ تو پوری قوم کو پتا ہوتا تھا کہ اب یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس کے باوجود انہیں قتل کرتے رہے، جھٹلاتے رہے۔ تو یہ جرائم ان کے بتائے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کر دی ہے، پس یہ کم ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے یعنی ہم پہ کسی کی کوئی دعوت کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں یہودی ایسے نہیں ہیں کہ آپ انہیں مسلمان بنا لیں، ان کے دل مضبوط ہیں، غلاف ہیں دلوں پہ۔ تو فرمایا یہ غلاف نہیں ہے بلکہ اللہ کی لعنت ہے، اس لیے یہ کم ایمان لائیں گے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی تصدیق کرنے والی اس کی، جو کچھ ان کے پاس ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے یعنی تورات، یعنی قرآن جو کچھ بتا رہا ہے یہی تورات کے اندر بھی ہے، پہلی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ تو یہودیوں کے لیے، یعنی کتاب کے لیے، یہ ساری اصطلاحات کو نئی نہیں ہیں،
یعنی فرشتوں کے نام کیا ہیں یہ بھی معروف تھا. جنت، دوزخ، ساری اصطلاحات یہ قرآن جو کچھ بتا رہا ہے وہی تورات کے اندر بھی ہے. اور اس سے پہلے یہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے. پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر دیا. بس اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پہ. انتہائی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. اس ضد پہ انہوں نے جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کا کفر کیا کہ اللہ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے. بس یہ غضب در غضب کے میں گر گئے اور ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، لیکن انہیں یقین تھا کہ اللہ کے آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. تو جب ان کی کسی قوم سے جنگ ہوتی جو کافر قومیں تھیں تو یہ کہتے کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، پھر ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف لڑیں گے اور ہمیں فتح حاصل ہوگی اور ہماری پوری دنیا میں ہم چھا جائیں گے، کامیابی حاصل کریں گے. تو جو خوشخبریاں تھیں ان کے ہاں کہ اللہ کے آخری نبی کے ذریعے کیا کیا ہوگا. تو لیکن جب اللہ کے رسول آئے اور دیکھا کہ وہ بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں تو اس ضد پہ انہوں نے انکار کیا کہ اللہ نے اپنا فضل اب بنی اسرائیل میں نازل کیا ہے، یعنی بنی اسماعیل میں نبوت بھیج دی. تو یہ ضد تھی جس کی بنیاد پہ انہوں نے انکار کیا، حالانکہ پہلے انتظار کر رہے تھے. یہ فرمایا کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں کرتے تھے. یہ بالکل ایسے سمجھیں کہ جیسے آج ہر مسلمان ہر وقت کچھ بھی ہو تو مسلمان کہتے ہیں بس جی امام مہدی نے آنا ہے تو یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یہ ہونے والا ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح یہودی اللہ کے آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے اور جو کچھ بھی ہوتا وہ کہتے بس یہ تو ہو گیا ہے نا، ہمیں شکست ہوگی، ناکامی ہوگی، لیکن بس اللہ کے آخری نبی کو آنے دیں اور پھر دیکھیں کیا کامیابیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. تو اس لیے بتایا کہ انتظار کر رہے تھے، لیکن جب وہ آ گیا ان کے پاس جس کا انتظار کر رہے تھے تو انہوں نے کفر کر دیا. حضرت صفیہ امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے باپ یہودی سردار تھے ہوئی بن اخطب. تو مدینہ میں حضرت صفیہ اس وقت مدینہ میں تھیں، چھوٹی تھی بچی ہجرت کے وقت. تو وہ بتاتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ تو میرے باپ اور چچا ملنے گئے، دیکھیں کہ یہ کون ہے، اللہ کے نبی ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا دعوت ہے. مل کے جب آئے گھر میں تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو چچا کہتا ہے باپ کہتے ہیں بتاتی ہے میرے باپ سے کہ یہ وہی ہیں. وہ کہتا ہے بالکل وہی ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کا ڈٹ کے مخالفت کریں گے. یعنی آپس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی ہیں، یعنی جن کا انتظار کر رہے تھے، اللہ کے آخری نبی ہیں. لیکن اب کرنا کیا ہے؟ مخالفت کریں گے. کیوں مخالفت کریں گے؟ کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. تو گویا کہ مسئلہ تو نسلی ہے نا، کیا ہماری نسل میں سے کوئی نبی ہوگا تو مانیں گے، ہماری نسل سے باہر ہوگا تو نہیں مانیں گے. تو گویا کہ اللہ کے فضل کے تم ٹھیکیدار ہو کہ تم سے پوچھ کر اللہ کسی کو نبی بنائے. تو اس لیے فرمایا کہ اب غصہ انہیں کیا ہے کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے. تو اللہ نے ان سے پوچھے بغیر اپنے فضل سے بنی اسماعیل کو نواز دیا. تو یہ غصہ ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور اس کے ماورا جو کچھ ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے. تو جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں نہیں ہم تو بس اس پہ ایمان لائیں گے جو ہمارے اپنے انبیاء پہ آیا ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. تم کہتے ہیں اس پہ ایمان لائیں گے جو بنی اسرائیل میں آیا ہے، تو پھر بنی اسرائیل میں جو نبی آئے ان کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ تمہارے دعوے کے مطابق وہ تو پھر صحیح تھے، ان کی تعلیمات صحیح تھیں، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں تھے، انہیں کیوں قتل کیا تم نے؟ اور تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد یعنی ان کے آنے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، جب تورات دی جا رہی تھی تو طور کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا دیا کہ گویا کہ گرنے والا ہے تاکہ ہیبت آ رہی ہو ان پہ. اور ہم نے حکم دیا کہ پکڑو اس کو جو کچھ ہم نے دیا مضبوطی کے ساتھ اور سنو، یعنی
اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنو، تو تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یعنی سنا ہے لیکن مانیں گے نہیں. تو یہ مطلب نہیں کہ زبان سے انہوں نے کہہ دیا، یعنی عملاً یہ کیا. زبان سے تو کہا ہوگا ہاں سمعنا و اطعنا، لیکن عملاً گویا کہ انہوں نے کہا کہ سنا ہے لیکن مانیں گے نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو صحابہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، سنا اور ماننے کے بعد عمل بھی کریں گے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو صرف سننا کافی نہیں کہ سن لیا بات، نہیں، سننے کے بعد اطاعت بھی کی جائے، اس پہ عمل بھی کیا جائے. یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سمع و طاعت جسے کہتے ہیں، سن کر ماننا، اس پہ عمل کرنا. اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی ان کے کفر کی وجہ سے. کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو انتہائی برا ہے وہ کچھ جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. تمہارا ایمان جو حرکتیں کروا رہا ہے تم سے، تو پھر کیسے مومن ہو تم؟ تو یہ بچڑے کی محبت یعنی جسے معبود بنایا تھا. تو اس جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں وہ اشربوا فی قلوبہم العجل. اشربوا کہتے ہیں پلا دی گئی کوئی چیز، جیسے آپ کہتے ہیں ڈرپ لگا کے کوئی چیز پورے خون میں شامل کر دیں، پلا دی گئی. گویا کہ جسم کے ہر ایک حصے میں خون میں شامل ہوگی بچڑے کی محبت، یعنی جو معبود انہوں نے بنایا تھا حضرت موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کے بعد. یہ اللہ کی طرف سے سزا انہیں ملی کہ وہ بچڑے کو معبود بنایا اور اس سے اس طرح محبت کرنے لگے کہ گویا کہ وہ پلا دی گئی محبت ہے. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. یہاں یہ آیات جو آپ نے ابھی سنی ہے، ان میں سب سے پہلی آیت میں یہودیوں کے بنی اسرائیل کے ایک دعوے کا جواب دیا جا رہا ہے. اور وہ دعویٰ کیا تھا جو پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ یہودی سب جنت میں جائیں گے، جنت ان کے لیے بک ہو چکی ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ اگر آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے اللہ کے ہاں، یعنی جنت تمہارے لیے بک ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. پھر تمہیں موت سے نہیں کرنا چاہیے، جنت بک ہے تو پھر دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ پھر تمہیں تو بڑا دلیر ہونا چاہیے. دیکھیں نا ایک صحابی بدر میں کھجوریں کھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوشخبری دی جنت کی تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی. انہوں نے کہا اب میں دیر نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے راستے میں لڑے اور شہید ہو گئے. یعنی جب یقین ہو کہ میرے لیے جنت ہے تو پھر تو آدمی
موت کی تمنا کرتا ہے. تو فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو موت کی تمنا کرو. لیکن فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے. ان کی حالت دیکھیں کیا ہے. اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے ہیں. اللہ ایسے ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے. جو کرتوت ہیں ان کے اچھی طرح جانتے ہیں, اور اس وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. موت کی تمنا نہیں کریں گے تو یعنی سب سے زیادہ بزدل ہیں. اور تم انہیں تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے, اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا, مشرکوں سے بھی زیادہ زندہ رہنے کے حریص. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش کہ اسے 1000 سال عمر دے دی جائے, اور اگر انہیں اتنی عمر دے بھی دی جائے تو یہ بھی انہیں عذاب سے بچانے والی نہیں بن سکتی. اور جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. سب سے زیادہ بزدل قوم, اس لیے کہ جو موت سے ڈرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ بزدل ہوتا ہے. لیکن دعویٰ کیا ہے, ہمارے لیے جنت بک ہے. آگے ان کے ایک اور دعوے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہودی جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنی اسرائیل میں بھیجا تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اصل میں نبوت تو بنی اسرائیل میں آنی تھی, لیکن جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے. تو یہ جبرائیل نے وہی ادھر بھیج دی. جبرائیل وہی لے گئے بنی اسماعیل میں ہمارے ساتھ دشمنی کی وجہ سے. تو جبرائیل ہمارا دشمن ہے. تو اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے تو یہ قرآن آپ کے دل پہ اللہ کے اذن سے نازل کیا ہے. تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے, یعنی تورات, اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. یعنی جبرائیل کے دشمن کس لیے بنے ہوا؟ جبرائیل نے تو نازل کیا اللہ کے حکم سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل اپنی مرضی سے وہی نازل کر دے؟ اللہ نے کہا بنی اسرائیل میں بھیجیں اور جبرائیل کہیں اور بھیج دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبرائیل کو ڈاکیا تو نہیں ہے نا غلطی سے کہیں, یا اپنی مرضی سے ڈاک کہیں اور دے دیں. اس لیے فرمایا جو جبرائیل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل کو اپنی مرضی سے تو نہیں کام کرتا. اور پھر بتا دیا کہ اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو پھر ایسے لوگوں کا اللہ بھی دشمن ہے. اور جو اللہ کا دشمن ایک فرشتے کا دشمن ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. یہاں فرمایا من کان عدو للہ, جو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا. جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, جو کسی اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے تو تعلقات ٹھیک ہیں لیکن جی جبرائیل سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں, ہم جبرائیل کے دشمن ہیں یا کسی رسول کے دشمن ہیں. تو کسی ایک رسول کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے. ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کر دی ہیں اور ان کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو فاسق ہیں, یعنی جو بدکردار ہیں وہی ان آیات کا انکار کرتے ہیں, جو حقیقت میں عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں. جو یہ آیات یہ احکام ان کی خواہشات کے خلاف ہیں تو اس لیے وہ بہانے بازیاں کرتے ہیں, یہ کیوں ہے ادھر, یہ کیوں ہے, یہ آیت ایسے کیوں ہے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے تصدیق کرنے والے اس کی جو کچھ ان کے پاس ہے, تو جنہیں کتاب دی گئی ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا, گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اور وہ پیچھے پڑ گئے ان چیزوں کے جو شیاطین سلیمان کی حکومت کا نام لے کر بتاتے تھے. اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. اور یہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پہ بابل میں نازل کی گئیں. اور وہ فرشتے کسی کو نہیں کوئی تعلیم دیتے تھے یہاں جب تک کہ وہ بتا نہ دیں, کہہ نہ دیں کہ ہم تو محض آزمائش ہیں, تو کفر نہ کر. اس کے باوجود یہ ان سے وہ کچھ سیکھتے کہ جس سے یہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں, حالانکہ یہ اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اور یہ وہ چیز سیکھتے جو انہیں نقصان دیتی اور فائدہ نہیں دیتی تھی. اور انہیں معلوم تھا کہ جو بھی اس کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, تو بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. کاش کہ یہ جانتے ہوتے اور اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں بہتر بدلہ ملتا. کاش کہ یہ جانتے ہوتے.
تو یہ بتایا کہ ان کی تاریخ میں کیا ہوتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جب بھی کوئی آ کے دعوت دیتے تو اللہ کی کتاب کو تو پیٹھ پیچھے پھینکتے، لیکن کن چیزوں کے پیچھے پڑتے؟ جادو ٹونا. اور وہ جادو جو ہے وہ شیاطین جو سکھلاتے تھے حضرت سلیمان کی حکومت کا نام لے کر. یعنی جیسے آج آپ دیکھتے ہیں سلیمانی جادو ہر طرف پاکستان میں اشتہار لگے ہوتے ہیں، دیواروں پہ چاکنگ ہوگی سلیمانی جادو سلیمانی جادو. تو اسی طرح اس وقت بھی حضرت سلیمان کی حکومت کا نام لے کر اس طرح جادو سکھلایا جاتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان کی حکومت جادو پہ قائم تھی. وہ آج بھی قصے ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی، وہ انگوٹھی کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا تھا، وہ ہے کہ وہ جادو کے سارے کارنامے تھے. تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک کر جادو کے پیچھے پڑ گئے. حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، ان شیاطین نے کفر کیا جو جادو سکھلاتے تھے. تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جادو کفر ہے. یہ جو فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان نے جادو نہیں کیا، جادو نہیں سکھلایا، تو جادو کفر ہے. اور دوسری چیز یہ جس کے پیچھے پڑے وہ بھی جادو ہے کہ جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پہ نازل کیا گیا بابل میں. بابل عراق میں کا شہر تھا جہاں بنی اسرائیل کو قیدی بنا کے رکھا گیا تھا. بخت نصر پوری قوم کو گرفتار کر کے لے آیا، پوری قوم قیدی بن گئی. تو یہاں پھر یہ آزمائش میں مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آزمایا. تو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، اور جب آزمائش کے لیے فرشتے آتے ہیں تو انسانی شکلوں میں آتے ہیں. تو یہ دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا. دیکھیں اللہ کے ہر فرشتے کا نام ہوتا ہے، جس طرح انسانوں کے نام ہے ہر فرشتے کا نام ہوتا ہے. تو ان دونوں کا نام ہاروت، اور ایک کا نام ہاروت اور ایک کا ماروت. ان کو بھیجا گیا بنی اسرائیل کے اندر امتحان کے لیے. تو امتحان کیا تھا؟ انہیں جادو سکھلائیں. گویا کہ وہ بابے بن کے آ گئے، یہ جی بابا صاحب تعویذ دیتے ہیں، جادو کرتے ہیں. ایک بابا کی دکان ادھر ہے، ایک ہی ادھر ہے، اور لوگ ان سے آتے جادو کروانے. اس لیے کہ فلاں شوہر اور اس کی بیوی میں تفریق ہو جائے اور میں اسے شادی کر لوں، میاں بیوی میں تفریق ڈالنا، اس طرح کی حرکتوں کے لیے وہ جادو سیکھتے. تو وہ فرشتے انہیں اتمام حجت کے لیے بتا دیتے کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ حرکتیں نہ کرو، نہ سیکھو. لیکن اس کے باوجود یہ کہتے نہیں ہم نے سیکھنا ہے. تو یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اور آج بھی اللہ کے حکم سے فرشتے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، امتحان لے رہے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے لوگوں کا. ممکن ہے کہ کہیں فرشتہ ہی کسی کو آ کر رشوت دے رہا ہو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. اور کئی کام ہیں جو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. تو اس میں فرمایا کہ یہ اس جادو کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ کے اذن کے بغیر. تو دیکھیں جادو جو ہے اس کا وجود ہے. یہ جو اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں جادو برحق ہے، برحق نہیں ہے جی، جادو کفر ہے، لیکن وجود ہے اس کا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چونکہ انسان کا امتحان لینا ہے، اور امتحان اللہ خیر کے ذریعے بھی لیتا ہے، شر کے ذریعے بھی لیتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ تعالیٰ شر اور خیر کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں تمہیں آزمانے کے لیے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھی ہے امتحان کے لیے، شر بھی رکھا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کوئی امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے، جی یہ صحیح اور غلط کے سامنے ٹک کریں، نشان لگائیں، تو اس میں خود غلط سوال لکھے جاتے ہیں. مثلا لکھ دیا جائے گا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی. تو اب لکھنے والا خود غلط لکھ رہا ہے، لیکن اس نے کیوں غلط لکھا ہے؟ آپ کا امتحان لینے کے لیے کہ آپ اس کو پہچانتے ہیں یا نہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شر بھی رکھا ہے انسان کا امتحان لینے کے لیے. اور اسی شر میں سے ایک شر یہ جادو ہے. لیکن جادو کرنے والا ایسے نہیں کہ وہ جس پہ چاہے جادو کر دے، یا جس پہ جو چاہے گا جادو ہو جائے گا، جس کو نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان پہنچا لے گا. جیسے وہ ہے نا کلر گن، کسی نے وہ پانی کلر والا ڈال دیا کلر، تو جس پہ چاہے وہ نشان لگا دے. لوگ سمجھتے ہیں جی اسی طرح جادو کرنے والا بس جس پہ چاہے جادو کرے، جادو ہو جائے گا، اور جس کو چاہے وہ نقصان پہنچا دے. ایسے نہیں، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے.
ہاں اس کو امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اثر تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کسی کا امتحان چاہتا ہے، آزمائش چاہتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے کسی کی آزمائش نہیں ہے تو ساری دنیا کے جادوگر بھی اکٹھے ہو کر آ جائیں تو رتی برابر کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور رتی برابر کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ یاد رکھیں، اگر جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا یا فائدے پہنچائے جا سکتے تو دنیا کے سارے معاملات جادوگروں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. جادوگاری جو ہے وہ عروج و زوال کے وہ تماشے کروا رہے ہوتے ہیں کہ جس کو چاہا وہ اقتدار پہ بٹھا دیا اور جس کو چاہا اتار دیا. تو کبھی ایسے ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں کہ وہ جی فلاں حکمران تھا اور جادوگروں نے آ کے اس کو پتہ نہیں پاگل کر دیا اور وہ اقتدار چھوڑ کر بھاگ گیا، اور فلاں سیاسی جو لیڈر تھا اس نے جادوگر اکٹھے کیے اور ان کے ذریعے اقتدار حاصل کر لیا، یا فلاں شخص نے جادو کے ذریعے بڑی دولت اکٹھی کر لی؟ کبھی ہوا؟ کبھی نہیں ہوا، نہ ہوگا. تو ایسے نہیں ہوتا کہ جادوگر جو چاہے کر لیں. اللہ کا اذن ہوگا، کسی کا امتحان اللہ نے لینا ہے تو اثر ہوگا، اور اثر ہو بھی تو اتنا ہی ہے کہ تھوڑا سا کچھ اس طرح کے احساس ہونے لگتا ہے کہ جیسے فلاں میرا دشمن ہے، وہم سا ہو جاتا ہے، خوف محسوس ہونے لگتا ہے. یہاں جیسے بتایا گیا نا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق، یعنی کسی کے ذہن میں دوسرے خلاف تھوڑی نفرت پیدا ہو جانا، خیال ایسے آنے لگے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس طرح کی کیفیت، نفسیاتی طور پہ کچھ مسائل. اور وہ بھی جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو صورت معوذات قرآن میں بتائی ہوئی ہیں وہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. جب اللہ کی اذن سے ہوگا تو اللہ ہی اسے دور بھی کرنے والا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ جی جادو چونکہ ہو گیا اب تو اب کوئی حل نہیں، اب اس کا جی کو توڑ کرنے والے کے پاس جائیں. وہ ایک دکان کھول کے الگ بیٹھا ہوگا کہ وہ فلاں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ تو جادو بھی جی کالا جادو ہے، اچھی طرح وہ ڈرانے کے لیے. تو نہ کوئی کالا ہے نہ سفید ہے، جادو ہے. کالے سفید کی کوئی تفریق نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ہو گیا تو اب بس توڑ چاہیے، اور توڑ بھی جادو کا جادو سے ہوگا. تو یہ بالکل غلط چیزیں ہیں، گمراہ کن چیزیں ہیں. اگر کسی کے پہ کوئی اثر ایسا ہوا ہے، نفسیاتی طور پہ محسوس ہو رہی ہے کوئی ایسی چیز، تو وہ اللہ ہی کے طرف رجوع کرنے سے، دعا کرنے سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. باقی آج کل زیادہ تر میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 99% جو ایسے کیس ہیں جس میں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی جادو ہو گیا، تعویذ ہو گئے، یہ سب نفسیاتی مسائل ہیں. میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جو میرے پاس آتے ہیں لوگ ایسے، تو جو عملاً میں نے دیکھا ہے 99% 99% نفسیاتی مسائل ہیں جن کو جادو سمجھ لیا جاتا ہے، یہ سمجھ لیا جاتا ہے تعویذ ہیں، یہ سمجھ لیا جاتا ہے جن ہے، اور اگر کوئی صحیح علاج کروا لے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے جائیں تو لوگ کہتے ہیں جی گویا کہ ہم تو مشہور ہو جائیں گے، یہ تو ذہنی مریض بن گیا ہے، نفسیاتی مریض ہے، بچی بیٹا کوئی، وہ تو پھر مسائل بن جائیں گے. تو اس لیے وہ ادھر جانے کی بجائے کیا کہتے ہیں، نہیں جی وہ کچھ ہو گیا ہے، بس پتہ نہیں کوئی روحانی مسئلہ ہے، کچھ وہ مولوی صاحب سے دم کرائیں اور ادھر سے پھونک مروائیں، اور وہ ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں، اور پھر نفسیاتی مسائل زیادہ بڑھتے جاتے ہیں. اور اگر ان کا بر وقت علاج کروا لیا جائے، جو علاج موجود ہے، یہ بیماری ہے، مسائل ہیں، تو الحمدللہ بالکل لوگ شفایاب ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے ایسی چیزیں جن میں لوگوں نے آ کے مجھے کہا یہ دیکھیں یہ تعویذ ہیں اور یہ جادو ہو گیا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، گھر میں ایسے ہو رہا ہے، یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. میں نے ڈاکٹر کے پاس بھیجا، علاج کروایا، بالکل ٹھیک، کچھ بھی نہیں تھا، نہ تعویذ نہ جادو نہ کچھ. تو جادو کی حقیقت ہے، وجود ہے، لیکن ہم نے جس طرح اسے اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے اس طرح نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے جادو کر رہا ہے. اب جادو کرنے والا جس کو چاہے تباہ کر کے رکھ دے اور جس کے گھر کو چاہے اجاڑ دے، برباد کر دے. ہم نے اس طریقے سے جادو کو بنا لیا، تو اس طریقے سے نہیں ہے جادو. اور پھر ان کے بارے میں کہا کہ اگر یہ کام چھوڑ کر جو انہوں نے کیا، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں بہتر بدلہ ملتا. کاش کہ اسے جانتے، جادو کے پیچھے پڑنے کے بجائے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بہتر بدلہ ملتا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو راعینا نہ کہو انظر نہ کہو اور بات کو اچھی طرح سنو اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جو فرمایا کہ راعینا نہ کہو، مجلسی اصطلاحات کچھ ہوتی ہیں ہر معاشرے میں. تو عربوں کے ہاں جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے یہ ایک اصطلاح تھی راعینا. راعینا کا مطلب ذرا ہمارا خیال رکھیں، یعنی بات کو دہرا دیں، اونچی آواز سے بات کریں، تفصیل سے بات کر دیں، یعنی ہمیں سمجھ آ جائے. راعینا کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیں مشاعرہ ہو رہا ہو تو لوگ مقرر کرتے ہیں، یعنی مقرر کا مطلب دہرائیں، دوبارہ رپیٹ کریں چیز کو. ایک اصطلاح ہے بنی ہوئی. تو راعینا کہا جاتا تھا. تو یہودی اس لفظ کا غلط استعمال کرتے تھے. اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیں، راعینا تو مطلب بن جاتا ہے ہمارے چرواہا. راعی چروائے کو بھی کہتے ہیں. تو راعینا بن جاتا ہے ہمارا چرواہا. تو وہ اس طریقے سے اپنا حسد بغض نکالتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کی مجلس میں آگے کہ راعینا. تو اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ اصطلاح ہی ختم کر دیں. راعینا کی بجائے کہیں انظرنا. انظرنا کا معنی ہمیں دیکھیں، مطلب وہی ہے ہمارا خیال رکھیں ذرا کہ بات کو وضاحت کر دیں، ہمیں سمجھ آ جائے. تو اس لیے مجلس کی یہ اصطلاح ہی بدل دی گئی. اور فرمایا کہ بات کو سنو بھی. یہ نہیں کہ آدمی بیٹھا ہے کوئی توجہ ہی نہیں اور جب بات پوری ہوگی تو دہرائیں جی ہمیں ذرا سمجھ نہیں آئی، تو پہلے غور سے سن لیں. باقی فرمایا کہ ان کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. پھر مسلمانوں کو بتایا کہ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے اور مشرک یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اپنی رحمت کے لیے، مگر یہ لوگ نہیں چاہتے کہ تم پہ تمہارے رب کا فضل نازل ہو، تو اس لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اعتراض کا جواب ہے اگلی آیت میں جو قرآن پہ کیا جاتا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے. اور وہ کیا تھا کہ اب یہ مدنی صورت ہے. مدینہ منورہ میں احکام قوانین جو نازل ہو رہے تھے تو پہلے کوئی ایک حکم ابتدائی نازل کیا جاتا ہے، جیسے انہیں شراب کے بارے میں پہلا ابتدائی حکم آیا اور بعد میں حرمت کا حکم آیا مکمل حرام ہونے کا. اس طرح کی آیات پہلے نازل ہوتی اور تدریج کے ساتھ پھر دوسری آیت آ جاتی تو پہلی آیت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا آج کوئی آرڈیننس آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پارلیمنٹ جب وہ قانون بنا دیتی ہے وہ آرڈیننس منسوخ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی آیات کچھ منسوخ کی جا رہی تھی. تو اس پہ اعتراض کیا گیا کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ پہلے ہی
وہ حکم نازل کیوں نہیں کر دیتا جو آخر میں آیا ہے؟ تو پہلے ایسے کیوں ہوا کہ ایک حکم آیا اس کو منسوخ کرنے کی ضرورت پڑی؟ تو یہ ان کے خیال میں ایک بہت بڑا اعتراض تھا. تو اس کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 106 میں ساتھ میں، جس آیت کو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اسی طرح کی آیت لے کر آتے ہیں. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ یعنی ہم اگر منسوخ کرتے ہیں تو اس طرح کی یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے؟ یعنی اللہ جب بادشاہ ہے پوری کائنات کا تو بادشاہ حکم دے گا، اپنے قوانین نازل کرے گا، تجرید کے ساتھ اس نے کو حکم دینا ہے، تو اس لیے منسوخ بھی ہوں گے احکام. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، یعنی بنی اسرائیل نے جس طرح کے سوال کیے، اور جس نے ایمان کی بجائے کفر کی روش اختیار کی تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں. ان کے اندر جو حسد ہے اس کی وجہ سے اس کے بعد کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے. حق تو واضح ہو چکا ہے لیکن یہ جو ان کی خواہش ہے یہ اس حسد کی وجہ سے ہے جو ان کے اندر ہے. لہذا تم نظر انداز کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ جو مسلمانوں کو کہا نظر انداز کرو، درگزر کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافر یا کوئی بھی دشمن تمہارے خلاف کو سازشیں کر رہا ہے تو تم اپنا سر پھوڑنے لگو اور اپنے آپ کو پریشان کر لو. دشمن تو سازشیں کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ کچھ زیادہ اہمیت نہ ان چیزوں کو دو. آدمی ہوشیار رہے، سازشوں پہ نظر رکھے، لیکن اس طرح نہیں کہ پریشان ہو جائے کہ بس سارے راستے بند ہو گئے ہیں. اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی اللہ کا دین غالب ہو جائے. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے بھلائی میں سے تو اللہ کے ہاں اسے پالو گے. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ جو فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، تقدموا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے آگے بھیجنا. جیسے آپ یہاں رہ رہے ہیں اپنے ملک میں یا پاکستان میں کوئی پیسے بھیج رہے ہیں یہاں رہتے ہوئے اپنے جانے سے پہلے، تو یہی حال ہے دنیا کا. دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آگے بھیجنا ہے. تو فرمایا کہ جو اپنے لیے کوئی خیر آگے بھیجو گے تو اللہ کے ہاں پالو گے اسے. جاؤ گے تو سب کچھ وہاں موجود ہوگا جو کچھ تم نے بھیجا ہے. اور یہ کہتے ہیں یعنی یہودی اور عیسائی کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا یہ کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی یہودی نصرانی کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ان کی آرزویں ہیں. ان سے کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. یعنی یہ مطلب نہیں کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ یہودی عیسائی کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا عیسائی کہہ رہے ہیں نہیں، یہودی کہہ رہے ہیں یہودی کے سوا کوئی نہیں ہوگا، اور عیسائی کہہ رہے ہیں عیسائیوں کے سوا کوئی نہیں ہوگا. ہر کوئی جنت کا ٹھیکیدار بنا ہو. جیسے آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، یعنی جو گروہ بنے ہوئے ہیں کسی گروہ سے پوچھیں وہ کہے گا جی فلاں بھی جہنمی، فلاں بھی جہنمی، فلاں ہمارے سوا کوئی نہیں جنت میں جائے گا. دوسرے سے پوچھیں تو وہ کہے گا ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تیسرے سے پوچھیں وہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو یہی حال ہے ہمارا بھی. یہ فرمایا کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ کوئی یہودی کے سوا جنت میں نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں عیسائی کے سوا. فرمایا کہ یہ آرزویں ہیں، ٹھیک ہے کر لیں آرزو. کوئی آرزو ہے کسی کی میں نے جنت میں جانا ہے، سب نے جہنم میں جانا ہے، تو کرتے رہو. اس کا کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کرتے رہو آرزو. تو اس لیے جو فرمایا کہ دلیل کیا ہے، قل ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل ہے تو لاؤ اگر سچے ہو. پھر بتایا کہ میرٹ کیا اللہ کے یہاں، جنت میں کس نے جانا ہے وہ بتا دیا. بلا کیوں نہیں، جنت میں کس نے جانا ہے؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ بہترین عمل کرنے والا ہے. اسلام یہ ہے، دیکھیں من اسلم، اسلم یسلم اسلام، یہ ہے اسلام. اسلم من اسلم وجہہ للہ، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا. تو اسلام کا معنی یہ ہے، اسلام کا معنی سپردگی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا. اپنی مرضی ختم، اپنی رائے ختم، میرا مال، میری زندگی، میرا وقت، سب کچھ میرے رب کے لیے ہے. جو میرا رب چاہے گا میں وہ کروں گا. جھکا دیا اپنے رب کے آگے میں نے اپنے آپ کو. یہ ہے اسلام.
لوگ آج کہتے ہیں کہ اسلام کا معنی سلامتی، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ جو سین لام میم ہے اس کے اندر سلامتی کا معنی نہیں، لیکن جہاں اسلام کا معنی ہے وہ یہ ہے سپردگی، حوالگی، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا وہ محسن، اسی سے ہے احسان کرنے والا، یعنی بہترین عمل کرنے والا ہے، حق ادا کر دیا عمل کا، تو ایسے شخص کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اس کا اجر محفوظ ہے، جو بھی یہ کام کرے اس کا اجر محفوظ ہے اپنے رب کا۔ اب دیکھیں جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے رب کا کوئی رسول آئے اور وہ نہیں مانے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا رب کو کتاب نازل کرے اور وہ نہیں مانے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جب یہ فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے تو وہ بے شک یہودی اور نصرانی کے نہیں، جس نے اللہ کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو وہ پھر اللہ کے کسی رسول کا انکار نہیں کرے گا، اللہ کی کسی کتاب کا انکار نہیں کرے گا، وہ نسلی تعصب میں مبتلا نہیں ہوگا کہ یہودی نبی ہو تو مانیں گے، غیر یہودی ہو تو نہیں مانیں گے۔ تو ایسے شخص کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو اصطلاح ہے نا قرآن کی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جنت کی اصطلاح ہے۔ جنت وہ جگہ ہے، آخرت کی کامیابی وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور غم نہیں۔ دنیا میں انسان جو چاہے حاصل کر لے، جس منصب پہ چاہے فائز ہو جائے، دنیا کی ساری دولت اقتدار اسے مل جائے، تو خوف ختم نہیں ہو سکتے دنیا میں، غم ختم نہیں ہو سکتے دنیا میں۔ دولت غم ختم کرنے والی نہیں ہے، دولت غم لانے والی ہے، دولت خوف زیادہ لانے والی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جن کے پاس دولت ہے انہیں تو کوئی خوف نہیں، انہیں زیادہ خوف ہے، زیادہ غم ہے۔ تو غم آخرت میں ختم ہوگا، جنت ہے جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ اصطلاح جہاں بھی قرآن استعمال کرتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی جنت میں جائیں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ یہودی کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں، کچھ نہیں، وہ عیسائی کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا، انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو جانتے نہیں ہیں۔ کون؟ تیسرے کون ہیں؟ مشرکین عرب۔ فرمایا انہی کی طرح کی بات انہوں نے بھی کہی جو جانتے ہی، جن کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ یہودی کچھ ہیں نہ عیسائی، ہم ہیں جنت میں جانے والے۔ مشرکین عرب، قریش، جہاں قرآن کہتے ہیں نا جو جانتے نہیں ہیں، کون ہے؟ عرب، قریش جانتے نہیں ہیں، یعنی کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو مذہبی اختلاف ہوتے ہیں نا، مذہبی گروہ، کوئی کہہ رہا ہے جی میں سچا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، تیسرا کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، ایک کہہ رہا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے۔ اب ان اختلافات کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، یہ کوئی میچ نہیں ہے فٹ بال کا کہ یہ ٹیم نظر آ گئی جیت گئی ہار گئی، یہ کوئی کشتی نہیں ہے پہلوان اوپر ہے یہ نیچے ہے، واضح ہو جائے گا فیصلہ۔ مذہبی اختلافات، علمی اختلافات کے فیصلے اس طرح نہیں ہوتے۔ تو ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں، دوسرا کہے گا میں سچا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت رکھی ہے فیصلے کے لیے، دنیا نہیں رکھی۔ دنیا اگر رکھی ہوتی تو پھر تو جو جھوٹا ہو تو آسمان سے آواز آ جاتی یہ جھوٹا ہے اور یہ سچا ہے۔ مثلا مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں نا، اسٹیج پہ بیٹھے ہیں مناظرے ہو رہے ہیں، ایک فرقے کا ادھر بیٹھے ہیں مولانا صاحب، ایک ادھر بیٹھے ہیں، تو آسمانوں سے تو نہیں آواز آئے گی یہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ہر کوئی کہے گا میں سچا ہوں۔ ان کے پیروکار نعرے لگا رہے ہیں ہم جیت گئے ہیں، دوسرے نعرے لگاتے ہیں ہم جیت گئے ہیں، تو یہ فیصلہ کہاں ہوگا کون سچا ہے؟ یہ آخرت میں ہوگا۔ یہ جو دینی اختلافات ہیں مذہبی، ان کے فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے، اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکا اور وہ اس کی خرابی کے در پہ ہوا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان مسجدوں میں داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اگر داخل بھی ہوں تو ڈرتے ہوئے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ قریش اس وقت جو کچھ کر رہے تھے اس کی طرف اشارہ کہ اللہ کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے مکہ میں اور اس مسلمانوں کو روک رہے تھے. یہ فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکے. کہ جو لوگ اللہ کا نام لے رہے ہیں اللہ کے گھر میں, اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے اور اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے سے روک رہے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے سے روک رہے ہیں, تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تو اللہ کے گھروں کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا چاہیے اور اگر کہیں ان کو اجازت دی جائے آنے کی تو ڈرتے ہوئے آئیں, نہ کہ قبضہ ان کا ہو. تو اس گویا کہ اشارہ کر دیا کہ یہ قابل ہیں اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ قبضہ چھڑوائیں ان غاصبوں سے. اللہ کے گھروں پہ ایسے لوگوں کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے. اور مشرق و مغرب اللہ کا ہے, جہاں کہیں بھی تم رخ کرو تو وہیں اللہ ہے, بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. یہ اب اشارہ ہے تحویل قبلہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رخ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف اس طرح کہ بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا اور بیت المقدس, لیکن مدینہ پہنچ کر مکہ جنوب میں تھا اور بیت المقدس شمال میں, تو آپ رخ بیت المقدس کی طرف کرتے. تو اب اشارہ ہے, آگے آیات آ رہی ہیں تحویل قبلہ کی, تو یہ اشارہ ہے, بتا دیا کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے, جہاں بھی رخ کرو وہیں اللہ ہے. تو اللہ نے کوئی خاص سمت نہیں رکھ دی کہ ادھر اللہ ہے اور ادھر نہیں ہے. یہ اللہ کی مرضی, جو جگہ چاہے وہ قبلہ بنا دے, جس کو چاہے قبلہ بنا دے. تو کوئی خاص جگہ نہیں اس طرح اللہ نے رکھی ہوئی کہ صرف یہی ہے. تو یہ اشارہ تھا کہ گویا کہ قبلہ بدلنے والا ہے. اور آگے پھر حکم آ گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, تو عیسائیوں کو بھی خبر لی ہاں, کیونکہ اب مدینہ میں جہاں یہودی تھے تو وہاں ارد گرد جزیرۃ العرب میں عیسائی بھی تھے, نجران میں عیسائی تھے, تو اس لیے اب عیسائیوں کا بھی ذکر آ گیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, وہ پاک ہے, یعنی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو, بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے. آسمان اور زمین سب اس کی ملکیت ہے, سب اس کی مخلوق ہے, سب اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. کل اللہ خالق, سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں فرمانبردار. وہ آسمان و زمین کا موجد ہے. بدیع السماوات, خالق تو ہوتا ہے بنانے والا, یعنی کوئی چیز موجود تھی, بلڈنگ گر گئی پھر کسی نے بنا دی, تو موجد وہ ہے جو ایجاد کرتا ہے سب سے پہلے کوئی چیز, کچھ نہیں تھا اس نے بنایا. یہ فرق ہے خالق میں اور بدیع السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کن, اور وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑے کچھ ساز و سامان کی ضرورت نہیں. وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے. کن کا مطلب ہو جا, ایک آرڈر وجود میں آ جا, تو کن آرڈر ہے, اور اسی وقت جو وہ چاہتا ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے کوئی بھی چیز پیدا کرنا بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. اور جو لوگ نہیں جانتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کوئی نہیں جانتے, یعنی میں نے کہا کون ہے, قریش. جو نہیں جانتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح کی باتیں, ان کی باتوں کی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں,
دل ایک جیسے ہیں، ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. ہم نے آیات کو کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. تو یہ قریش کے سردار کہتے تھے، دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے تو اللہ ہم سے کلام کرے، اللہ ہمارے پاس بھیجے رسول، ہمیں بتائے کہ فلاں کو میں نے نبی بنانا ہے، تو گویا کہ اللہ مشورہ کرے ہم سے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کو معجزہ اللہ تعالیٰ دکھائے. تو یہ قریش کی طرف اشارہ ہے. تو فرمایا کہ اسی طرح کی باتیں لوگوں نے بھی کی ہیں جو پہلے گزرے ہیں، ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. تو یہ جو فرمایا نا کہ ذہنیتیں ایک جیسی ہیں کافروں کی، آپ دیکھ لیں آگے سورہ اعراف میں، ہود میں آئے گا، جو اعتراضات پہلی قوموں نے کیے وہی قریش نے کیے، مکہ والوں نے کیے. جو اعتراضات جس طرح کی باتیں قوم نوح نے کی وہی قوم عاد نے کی، وہی قوم سمود نے کی، اور وہی باتیں آج بھی کی جا رہی ہیں. کافروں کے جو اعتراض آج سے ہزاروں سال پہلے تھے اللہ کے رسول پہ، آج بھی اسی طرح کے اعتراضات ہیں، یعنی ذہنیت اسی طرح کی ہے. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اور آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کا کام خوشخبری دینا ہے اور خبردار کر دینا ہے. باقی جو جہنم میں جائیں گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا فلاں سے جہنم میں کیوں چلا گیا. آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں بچے فیل ہو جائیں تو پروفیسر کو پکڑا جاتا ہے کہ آپ کے بچے فیل کیوں ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے اپنے رسولوں سے یہ نہیں پوچھنا کہ فلاں جہنم میں کیوں چلا گیا، آپ کیا کر رہے تھے. آپ نے پیغام پہنچا دیا، خوشخبری دے دی، خبردار کر دیا. تو اس کے بعد جس نے جانا جہنم میں جائے. اللہ کے رسول کوئی ڈنڈے لے کے نہیں آئے، بندوقیں لے کے کہ کسی کو زبردستی روکنا ہے، صرف بتا دینا ہے، دعوت دے دیں گے. اس کے بعد انسان آزاد ہے، جس راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے کرے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اور یہودی اور نصرانی آپ سے قطعاً راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پوری پیروی نہ کریں. کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہو، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس حقیقی علم آ چکا ہے تو پھر اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہوگا. یہود و نصارہ کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا کہ یہ قطعاً راضی نہیں ہوں گے جب تک مکمل پیروی نہیں ان کی کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی بات مان لیں تو راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، نہیں، مکمل جب تک ان کی ملت میں داخل نہیں ہو جائیں گے. اور یہ کسی بھی فرقے کا یہی حال ہوتا ہے، جب تک 100% ان کی بات نہیں مانیں گے وہ نہیں آپ کو سمجھیں گے کہ آپ کا ان سے تعلق ہے. آپ ان کی 99% باتیں بھی مان لیں، ایک سے اختلاف کریں تو آپ کو اپنے فرقے سے نکال دیں. تو یہودیوں نے عیسائیوں کا مسلمانوں کو کہا کہ یہ جب تک مکمل پیروی نہ کریں کبھی راضی نہیں ہوں گے. لیکن فرمایا کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، ہدایت ان کے راستے پہ چلنے کا نام ہدایت نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ علم حقیقی آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے دین کو کیا کہا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ،
یعنی ان کی بدعتوں کی پیروی کی، اس لیے کہ یہود و نصارہ دونوں کے ہاں اب دین کیا تھا، وہ ساری بدعت تھی جو انہوں نے جمع کر لی تھی. اور بدعت کیا ہوتی؟ انسانی خواہشات. ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق کچھ چیز دین میں داخل کرتا ہے، وہ ایک نئی بدعت. دوسرے نے آ کے اپنی خواہش کے مطابق وہ کام شروع کر دیا، وہ بدعت. تو گویا کہ بدعات کا مجموعہ وہ شریعت بن جاتی ہے، وہ دین بن جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اب علم حقیقی آ چکا ہے. تو ان کی خواہشات کی اگر آپ نے پیروی کی تو پھر اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی قرآن، وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہی لوگ اس پہ حقیقی ایمان رکھتے ہیں. اور جو اس کا کفر کرے گا تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یعنی ہم تعریف کی عربوں کی، وہ جو ایمان لائے، جنہیں کتاب دی ہے یعنی اللہ کی آخری کتاب، تو اس طرح تلاوت کر رہے ہیں جس طرح حق کا تلاوت کا. اور صرف تلاوت نہیں کرتے بلکہ صحیح ایمان بھی اس پہ رکھتے ہیں. اب آخر میں پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، پہلے جہاں سے یہ موضوع شروع ہوا تھا. اے یعقوب کی اولاد، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پہ فضیلت دی. اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کو کوئی شفاعت فائدہ دے گی، اور نہ ایسے لوگوں کی کوئی مدد کی جائے گی. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو جس امامت کے منصب پہ فائز کیا، امام الانبیاء بنایا، اتنا بڑا منصب اللہ تعالیٰ نے دیا، تو کس بنیاد پہ؟ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے اس کا امتحان لیا کچھ باتوں میں، ابراہیم نے انہیں پورا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ یہ میری ذریت سے بھی یہ وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. حضرت ابراہیم کی آزمائشیں ہوئی، امتحان. سب سے پہلے اپنی قوم کے اندر جب اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو آگ میں ڈالا گیا. پھر اس کے بعد اب ہجرت کی، پھر بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تو اس کے لیے تیار ہوئے. یعنی اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ان امتحانات سے، آزمائشوں سے جب اللہ تعالیٰ نے گزارا تو پھر کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اب دیکھیں حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول، سب حضرت ابراہیم کی اولاد سے آئے، بنی اسرائیل کے اندر بھی اور بنی اسماعیل کے اندر بھی. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ وعدہ میری اولاد میں بھی ہے کہ وہ یہ امامت کا منصب انہیں بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو ظالم ہوں گے تو اولاد میں سے ان کے لیے. ظالم سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو شرک کریں گے. ان شرک لظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ ابراہیم کی عبادت کی جگہ کو مستقل نماز کی جگہ قرار دو. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو. یعنی اس گھر کو، بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مرکز بنایا، یعنی عبادت کا مرکز، امن کی جگہ بنایا. اور یہ جاہلیت کے دور میں بھی امن کی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے بھی جب کسی کی جان، مال، عزت محفوظ نہیں ہوتی تھی کسی جگہ، تو اللہ کے گھر میں، بیت اللہ کے جو حدود حرم ہیں، ان کے اندر کوئی کسی پہ اسلحہ نہیں اٹھاتا تھا. کسی کے باپ بیٹے کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، کیونکہ اللہ کا گھر ہے. یہ امن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. جب سے حضرت ابراہیم نے اللہ کے اس گھر کو تعمیر کیا اور لوگوں کے لیے مرکز بنا دیا. حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نہیں شروع ہوا، حج حضرت ابراہیم کے وقت سے شروع ہے. اور اسی طرح آج جو حج ہو رہا ہے اسی طرح ہے، بس کچھ تھوڑی سی بدعت قریش نے داخل کی ہوئی تھی جسے بعد میں نکال دیا گیا. باقی سارے حج کے اعمال جو ہیں وہ اسی طرح ہیں جو حضرت ابراہیم نے شروع کیے تھے. اور فرمایا کہ میں نے تاکید کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہ اس گھر کو پاک کریں. کس کے لیے؟ طواف. اللہ کے گھر میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ طواف. سب سے پہلے دیکھیں طواف کرنے والوں کا ذکر آیا، پھر اعتکاف کرنے والے، پھر رکوع و سجود یعنی نماز. تو بیت اللہ میں سب سے بڑی عبادت طواف ہے. جیسے آپ عام مسجد میں جاتے ہیں، تحیۃ المسجد ہے،
لیکن حرم میں اللہ کے گھر میں تحیۃ المسجد اس کی کیا ہے؟ طواف کریں، اور پھر اعتکاف بڑی عبادت ہے۔ اور اس وقت کو یاد کریں کہ جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے، ان کو جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا اس کو بھی میں دنیا کا سامان، تھوڑا سامان دوں گا، اور پھر اسے میں گھسیٹ کر آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ پہلی دعا میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد کے لیے بھی ہے یہ وعدہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کے لیے نہیں۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ ابراہیم نے رزق کی دعا کی، امن اور رزق، خاص طور پہ رزق کی، تو حضرت ابراہیم نے خود ہی اس کو مخصوص کر دیا کہ کن کو رزق دیں، کہ جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، رزق صرف ان کو دے۔ لیکن رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، رزق سب کو ملے گا، رزق صرف ایمان لانے والوں کو نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ومن کفر، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس سے بھی میں دنیا کا تھوڑا سامان دوں گا۔ یہ مطلب نہیں کہ کافر کو تھوڑا رزق ملے گا، دنیا ساری بھی مل جائے تو وہ تھوڑا سامان ہے، اس لیے کہ دنیا کا سامان ہے۔ تو رزق دنیا کا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تفریق نہیں کی کہ یہ مومن کو ملے گا کافر کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق دینا ہے، کافروں کو بھی دینا ہے، مسلمانوں کو بھی دینا ہے، بلکہ کافروں کو زیادہ دیتا ہے اللہ امتحان کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے کفر کیا اس کو بھی میں دنیا کا تھوڑا سامان دوں گا، رزق اسے بھی ملے گا، لیکن اس کے بعد ایسے شخص کو پھر گھسیٹ کر لے جایا جائے گا آپ کے عذاب کی طرف، پکڑ کر، جیسے گردن سے پکڑ کے لے جایا جائے گا، اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل، اور وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت یہ فرمایا کہ القواعد من البیت، البیت یعنی اللہ کا گھر، تو اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ تو اللہ کے گھر کی تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے کی؟ جو اس وقت بیت اللہ یہ تو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، اسی کے بعد حج شروع ہوا، لیکن آیا اس سے پہلے تعمیر تھی؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے پہلے تعمیر کیا، اس سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، لیکن بہرحال جو اس وقت جب سے حج شروع ہوا ہے تو اللہ کے گھر کی بنیادیں حضرت ابراہیم ہی نے رکھی ہیں، لیکن بنیادیں وہ تھیں پہلے، متعین تھی کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، تو وہ دکھائی گئی حضرت ابراہیم کو اس جگہ پہ تعمیر کرنا ہے۔ تو وہ بنیادیں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے، تو جانتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے گھر تعمیر کر رہے ہیں، یہ محنت کیوں کر رہے ہیں،
تو سن رہا ہے ہماری دعاؤں کو، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو مسلمان بنا، یعنی اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور ہماری نسل سے اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، یہ مسلمان امت، ہماری نسل سے ایک فرما بردار امت اٹھا اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے بتا، وارینا مناسکنا، عبادت کے طریقے، اس میں نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، سر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے اللہ خود بتاتا ہے کہ یہ طریقہ کیا ہے، اور کس کے ذریعے بتاتا ہے، اللہ اپنے انبیاء کے ذریعے بتاتا ہے۔ اللہ نے رسالت اس لیے رکھی ہے، رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں کہ تمہارے رب کو کون سا طریقہ پسند ہے، تم نے کس طریقے سے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ میں کچھ لوگ تھے جو شرک سے بچے ہوئے تھے، حنفاء کہا جاتا تھا انہیں، کہ جو حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں، بالکل شرک سے بچے ہوئے ہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ شرک ظلم ہے، شرک کفر ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد بھول گئے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے، بدعتیں شروع ہو گئی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کی عبادت کا یہ طریقہ بتایا کہ یہ نماز کا یہ طریقہ ہے، حج کے مناسک، تو اس لیے جو عبادات ہیں وہ یہ نہیں کہ آدمی اپنی مرضی سے شروع کر لے، عبادات میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہی کرنا ہے، اس میں ہم اپنی خواہش کے مطابق ذرا کمی بیشی نہیں کر سکتے، باقی دنیا کے معاملات ہیں وہ آپ جیسے جان دیں، وہ آپ کو آزادی ہے، آپ تجربے کریں، اس میں آپ یہ ترقی کریں، نئے نئی چیزیں شامل کریں، لیکن جو عبادات ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ کے رسولوں نے بتا دی ہیں۔ اب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے عبادت کے بتا دیے ہیں اس میں ذرا برابر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی اپنی خواہش کی بنیاد پہ یہ میرا جی چاہتا ہے جی یہ زیادہ طریقہ بہتر ہے کچھ بڑھا دیا جائے، نماز کی ایسے ہی دیکھیں نا، ہم فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 تو کم ہیں، ذرا زیادہ کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے بتاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اسماعیل نے دعا کی کہ اب ہمارے رب ہماری عبادت کے طریقے ہمیں بتا اور ہم پہ نظر عنایت کر، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب ان لوگوں کے اندر، یعنی ہماری رسل میں ایک رسول بھیج انہی میں سے جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے، بے شک تو ہی زبردست اور تنہا۔ یہ تھی دعا حضرت ابراہیم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے میں ابراہیم کی دعا ہوں، جو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب انہی کے اندر، یعنی قریش عربوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے۔ تو یہ اللہ کے رسولوں کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی آیات سناتے ہیں، پھر جو ایمان لائے اسے مزید تعلیم دیتے ہیں کتاب اور حکمت کی، اور پھر اس کے ذریعے ان کی زندگی کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، زندگی کو سنوارتے ہیں۔ یہ کہ عام اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی کتاب سنانا، تلاوت یعنی سنانا، جو ایمان لائیں ان کو پھر مزید تعلیم دی جاتی ہے، سکھلایا جاتا ہے کتاب اور حکمت، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور اس کے ذریعے ان کی زندگیاں سنواری جاتی ہیں۔ اور جو ابراہیم کے راستے سے منہ موڑے وہ وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا، یعنی حضرت ابراہیم کے طریقے کو جو چھوڑے۔ ابراہیم کو تو اللہ نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تو فرمانبردار بن جا، اسلم یعنی فرمانبردار بن جا، میرا اسلام لیا۔ ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا، قال اسلمت لرب العالمین، یہاں اسلم تو میں نے سپرد کر دیا، یہ ہے اسلام کی حقیقت۔ تو حضرت ابراہیم مسلمان تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کیا۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، مشرکین عرب کہتے تھے ہم ہیں ابراہیم کے وارث، یہودی کہتے تھے ہم ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم مسلمان تھے، صرف اور صرف ان کا کسی گروہ دوسرے گروہ سے تعلق نہیں ہے۔ ان کے رب، اس کے رب نے اسے کہا کہ اسلم، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، حوالے کر دے۔ ابراہیم نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا،
اور اسی چیز کی تاکید ابراہیم نے کی، وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی یہی وصیت کی، اسی اسلام کی، سپردگی کی، حوالگی کی وصیت ابراہیم نے بھی کی اپنے بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو، اور اسی کی وصیت یعقوب نے بھی کی اپنے بیٹوں کو، یہ کہتے ہوئے یا بنی ان اللہ اصطفی لکم، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، مرتے دم تک مسلمان رہنا، اس دین کو، اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ کس کی وصیت؟ حضرت یعقوب کی بھی یہی ہے، حضرت ابراہیم کی بھی یہی ہے۔ کیا تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس نے کہا کہ اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم تیرے اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم آج جو یہودی بنے ہوئے اور یہ تم نے سارے نام رکھے ہوئے ہیں، تو حضرت ابراہیم کی کیا وصیت تھی؟ ان کا دین تو اسلام تھا۔ یعقوب نے کس بات کی وصیت کی تھی موت کا؟ اسلام تھا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یعقوب نے تو یہ تاکید کی تھی، میرے بیٹوں مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ اور کیا جواب دیا تھا بیٹوں نے کہ کس کی عبادت کریں گے؟ کہ تیرے اور تیرے آباء و اجداد کے الہ کی، یعنی اللہ کی جو ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو گویا کہ تمام انبیاء کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ اور اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا، اس کے سپرد کر دینا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ آپ دیکھیں نا، جب کوئی بڑی فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے کسی کے سامنے، سرنڈر کر دیتے، ہتھیار ڈال دیے، اس کے بعد کوئی ایک سپاہی بھی دوسری فوج کا انہیں ایک اشارے سے حکم دے رہا ہوتا ہے، ہاتھ کھڑے کیے، ادھر جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ایک سپاہی کھڑا۔ یہی سپردگی ہے، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، پھر اس کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ میں کیا کروں گا، نہیں، اب میرا رب کیا چاہتا ہے، اور جہاں اسے معلوم ہوگا میرے رب کی مرضی ہے، وہ کام کرے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ ہے سپردگی۔ پھر اب مخاطب کیا ان کو جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، یہ فرمایا کہ یہ گروہ ہے، یہ لوگ تھے جو گزر گئے، تلک امت قد خلت، قوم ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کی اولادیں، سارے اسلاف، یہ گروہ گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ کمایا وہ لے گئے اپنے ساتھ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمایا، ان کی کمائی تمہیں نہیں ملے گی، ان کی کمائی پہ نہ بیٹھو تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے۔ تو یہ جو آج ہے وہ جی فلاں کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ان نیک لوگوں کی اولاد ہے، لیکن ان نیک لوگوں کی اولاد ہونے کی بنیاد پہ ان کی نیکیاں نہیں ادھر شفٹ ہوں گی، دیکھا جائے گا انہوں نے کیا کمایا۔ دیکھیں، وراثت کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی وراثت میں کیا ملتا ہے؟ مال، زمین، پیسہ، یہ ساری نیکیاں تو نہیں وراثت میں آ جاتی، جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں جی وہ بانٹ دو ان کی اولاد میں نہیں، اولاد نے خود جو نیکیاں کی ہیں وہ انہیں ملیں گی۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ جو بزرگوں نے کمایا وہ لے گئے اپنے ساتھ، تم بتاؤ تم نے کیا کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمایا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بزرگ تمہارے کیا کر کے گئے ہیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا کر کے آئے ہو۔ اس لیے آج بعض دفعہ ہم ایسی بحثوں میں پڑے ہوتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے، وہ جو کر گئے ہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں سب کچھ، ان کے بارے میں ہمیں بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ اس لیے بندے کو اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے، جو گزر چکے ہیں تو ان کے بارے میں کوئی جھگڑے اور بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم
تولوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، یعنی یہودی کہتے ہیں یہودی بنو تو ہدایت یافتہ بنو گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بنو تو ہدایت یافتہ بنو گے. کہہ دیجئے کہ بلکہ ابراہیم کا راستہ اختیار کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. یعنی یہودی عیسائی بننے کی بجائے یہ کہو کہ ملت ابراہیم کے طریقے پہ چلو. اور ابراہیم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ حنیف کا مطلب ہے صرف ایک طرف دیکھنے والا، یکسو صرف اللہ کی طرف دیکھنے والا. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو پتا ہو کہ کسی چیز کے بارے میں صرف اسی دکان سے ملتی ہے تو آپ وہیں توجہ ہوگی، ادھر ہی کھڑے ہیں، آپ کو پتا کہیں اور سے مل ہی نہیں سکتی. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو ایک دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. اسی طرح اگر بندہ جانتا ہو کہ صرف اللہ ہی ہے جو سب کچھ دینے والا ہے اور کوئی نہیں ہے، سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، تو صرف یکسو ہو کر اللہ کی طرف آدمی دیکھتا ہے، کہیں اور نہیں. تو اس طرح ہمیں کہ ابراہیم حنیف تھے، یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور اس پہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پہ جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پہ نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے اللہ کے فرمانبردار ہیں. فرمایا یہ ہمارا ایمان. اگر کوئی اس میں ذرا فرق کرے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا جو پہلے نبیوں کی طرف آیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. تو جو اللہ کے نبیوں کے درمیان تفریق کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. آج ہم میں سے مسلمانوں میں سے کہ میں پہلے کسی نبی کو نہیں مانتا تو کافر، جن کا نام ہے باقاعدہ آ گیا قرآن میں. اور یہودی عیسائی کو کہے میں اللہ کے آخری نبی کو نہیں مانتا فرق، تو وہ کافر ہو جائے گا، گویا کہ وہ اللہ کے نبیوں میں فرق کر رہا ہے. اگر یہ لوگ اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا تم ایمان لائے ہو، یعنی یہ جس میں کوئی فرق نہ کریں، تو یہ ہدایت پا گئے. اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو پھر یہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں. یعنی کوئی اپنے مذہب کا رنگ چڑھا رہا ہے کسی پہ، کوئی دوسرے کا، کوئی مذہبی رنگ، مذہبی شکلیں، مذہبی لباس. تو فرمایا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگو. کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ یہود و نصارہ کا کہا جائے، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے اسی کی اخلاص سے عبادت کرنے والے ہیں. یہود و نصارہ دونوں اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کے بارے میں تمہیں جھگڑو نا، اس پہ تمہارا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان، تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے. کیا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا نصرانی تھے؟ ان سے پوچھو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یہودی اور نصرانی تھے، یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ان میں سے ہیں. تو فرمایا کہ بتاؤ کہ کیا یہ یہودی اور نصرانی تھے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور اس نے اس کو چھپایا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. گواہی یعنی یہودیوں کے پاس بھی، اللہ عیسائیوں کے پاس بھی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ گواہی چھپائے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس گواہی ہے اللہ کی طرف سے، اس نے گواہی دینی ہے کہ اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن وہ چھپا رہا ہے اس گواہی کو. پھر
آخر میں فرمایا کہ یہ بزرگ ہیں جو گزر چکے، دل کا امت ان کا خلق. یہ امت کا لفظ طریقے کے لیے بھی آتا ہے، ایک خاص وقت کے لیے بھی آتا ہے، ایک گروہ کے لیے بھی آتا ہے، ایک جماعت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے آج کہتے ہیں امت اسلامیہ، تو یہاں امت سے مراد یہ سارے بزرگ، حضرت ابراہیم اور یعقوب، ان کی اولادیں، حضرت اسحاق، اسماعیل. تو یہ فرمایا کہ یہ بزرگ گزر چکے ہیں، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ انہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو کل جمعہ کے دن انشاءاللہ ہم افطار پروگرام بھی رکھیں گے 4:15 پہ انشاءاللہ تفسیر کا پروگرام ہوگا، اور پھر افطاری بھی ہوگی انشاءاللہ 4:15 پہ.